صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ توحید اصل بنیاد ہے اصول دین کی، کہ اگر بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، مشرک بن جاتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم عدل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا صلہ اسے دیتا ہے، اگرچہ خدا ظلم نہیں کرتا. اور اگر دیکھا جائے تو عدل کے برعکس جو شے ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم خدا نہیں کرتا، اور خدا اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ میرا ظلم نہ کرے. خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے گا تو اللہ اس کے مال یا جان میں سے کچھ نہ کچھ لے لے گا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی جان یا مال میں سے کچھ نہ کچھ لے گا. یعنی یا تو جان لے گا یا تو پھر مال میں سے کچھ لے گا. کیوں؟ کیونکہ ظلم و ستم کیا ہے؟ اللہ کے فرمان سے سرکشی کا دوسرا نام ہے. اللہ کیا فرمان ہمیں دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ظلم نہ کرو. ظلم بدترین صفت ہے. یعنی ظلم و ستم اللہ کے فرمان کے خلاف جانا، ظلم و ستم کرنا، کسی پر تشدد کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سرکشی کا دوسرا نام ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کی پوری تاریخ، یعنی جناب آدم سے لے کے آج تک کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں ہر لحاظ سے ظالموں اور مظلوموں کی داستان کیا ہیں؟ بھری ہوئی نظر آتی ہیں. کہ جناب آدم کے دور میں بھی ظلم ہوا تھا، اور آج تک وہ ظلم و جور کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے. اور خود تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کیا ہوا ہے؟ ظالم اگرچہ وقتی طور پر کامیاب اور کامران رہا ہے، لیکن خدا نے ہر کسی ظالم پر کسی دوسرے ظالم کو مسلط کر دیا ہے. یعنی اگر کوئی ظالم بادشاہ گزرا تو اللہ نے اس ظالم بادشاہ پر کسی اور ظالم کو مسلط کر دیا تاکہ پھر وہ اس سے انتقام لے سکے. اور یہی حقیقت ہے، یہی معیار ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزا بھی یہیں پاتا ہے. کہ ایک روایت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ جناب موسیٰ کسی رستے سے جا رہے تھے. ایک رستے سے جب ان کا گزر ہوا تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چشمہ جاری تھا. جب جناب موسیٰ کی نظر اس پانی کے چشمے پہ گئی تو آپ نے پانی سے، یعنی جو چشمہ جاری تھا، جو پانی جاری تھا، اس سے آپ نے وضو فرمایا. پھر آپ نے نماز ادا کی
اور جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے، جس کا گزر اس چشمے کے پاس سے ہو رہا ہے، اور وہ جب ادھر سے گزر رہا تھا گھوڑ سوار تو اس کے ہاتھ میں ایک رقم کی تھیلی تھی، ایک پیسوں کی تھیلی تھی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ وہاں سے گزر رہا ہے، جب اس کا گزر وہاں سے ہوا تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جب دیکھا جناب موسیٰ نے کہ وہاں پر وہ پیسوں کی تھیلی چھوڑ کے گیا ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک جوان آیا، اور جوان نے جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر ایک پیسے کی تھیلی پڑی ہوئی ہے تو جوان نے اس پیسے کی تھیلی کو اٹھا لیا، اور جب اس پیسے کی تھیلی کو جوان نے اٹھایا تو پیسے کی تھیلی کو اٹھانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور جب وہ پیسوں کی تھیلی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تو کچھ دیر بعد وہاں پر اس پانی کے چشمے پر ایک ضعیف کا گزر ہوا جو بہت ہی نحیف و لاغر و کمزور تھا، جو بہت ہی بوڑھا تھا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، بیلچہ تھا۔ وہ وہاں پر آرام کی غرض سے بیٹھ گیا، چشمے کے پاس اپنے منہ ہاتھ کو دھونے لگا تاکہ تھوڑا دیر ریسٹ کر سکے، آرام کر سکے، استراحت کر سکے۔ جب وہ آرام کرنے لگا تو وہاں پر وہ گھوڑ سوار جس کے پیسے کی تھیلی تھی اسے یاد آیا کہ میں تو اپنے پیسے کی تھیلی وہیں چشمے کے پاس بھول کے آ گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا وہ چشمے کے پاس، وہاں پر آنے کے بعد اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا جو بہت غریب ہے، جس کا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہے، جس کا لباس بھی بڑا بوسیدہ سا ہے، تو اس گھوڑ سوار نے اس ضعیف و لاغر سے سوال کیا کہ میرے یہاں پیسے کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، درہم کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، وہ پیسے کی تھیلی کہاں چلی گئی؟ تو اس غریب نے، اس کمزور و لاغر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس پیسے کی بات کر رہے ہو، کس درہم کی بات کر رہے ہو، کس تھیلی کی بات کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں بہت بحث ہوئی، اور بحث نے اتنا طول پکڑ لیا کہ دونوں میں لڑائی ہونے لگی، اور گھوڑ سوار نے اس ضعیف کو، اس نحیف کمزور و ناتواں کو اتنا مارا کہ اس کا وہیں دم نکل گیا، وہ وہیں مر گیا۔ جب جناب موسیٰ کی نظر اس واقعے پہ گئی، جناب موسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ یقیناً ہم اور آپ ہوں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے، یقیناً یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ تھیلی اٹھانے والا کوئی اور تھا، قتل ہونے والا کوئی اور تھا، اللہ اس کے پیچھے تیری کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تمام چیزیں عین عدل و انصاف کے مطابق ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا، پروردگارہ کیسا انصاف، کیسا عدل؟ تو جناب موسیٰ سے خداوند متعال نے کہا، اے موسیٰ کسی زمانے میں اس بوڑھے نے گھوڑ سوار کے باپ کو مار دیا تھا، یعنی پچھلے وقت میں اس بوڑھے نے اس گھوڑ سوار کے باپ کو مارا تھا، لہٰذا بوڑھا قصاص کے طور پر مارا گیا، اور چرواہے کے باپ کو گھوڑ سوار کے باپ سے اتنی ہی رقم واپس لینی تھی، کیونکہ گھوڑ سوار کے باپ نے چرواہے کے باپ سے قرض لیا تھا جو وہ قرض ادا نہ کر سکا، اور آج چرواہا جو تھا، جو اس نے پیسے کی تھیلی اٹھائی، یہ اسی قرض کا بدلہ تھا جو اس کے باپ سے گھوڑ سوار کے باپ نے لیا تھا، اور یہی عین عدل و انصاف ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا، واقعاً خدا یہ تیرا عدل ہے، یہ تیرا انصاف ہے کہ اگر بندہ گناہ کر کے، بندہ ظلم کر کے ظلم سے فرار بھی اختیار کرنا چاہے تو تیری پکڑ سے وہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ قتل کب ہوا تھا، ظلم کب ہوا تھا، لیکن تو نے بدلہ اور قصاص انہی لوگوں سے لیا۔ واقعاً تیرا کرم ہے، تیرا لطف ہے، تیری عنایات ہیں کہ تو کبھی بھی کسی بندے پر ظلم
نہیں کرتا، اور یہی تیرا عدل و انصاف ہے کہ خود خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ یعنی حقیقت میں اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ اسے دیکھیں گے، اگر انہوں نے عدل و انصاف سے کام کیا ہے تو بھی وہ اسے دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا عادل ہے اور ہمیشہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔